ہمیں دونوں جہاں میں ہے سارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کا کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کا کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ وہ کاکر کن باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کاکر کن باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ عزیزان ملت آئیے ایک واقعہ سماعت کیجئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کیا کرتے تھے، کس لیے کیا کرتے تھے؟ تو عزیزان ملت مومنہ خاتون مرحومہ کے نام 50 روپے۔ آپ بارہا علماء سے سنے ہوں گے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں۔ مطلب کیا؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جس کام کو انجام دیتے تھے وہ کام امت محمدیہ کے اولیاء اللہ اور علماء ربانیین اس کام کو انجام دیں گے۔ بنی اسرائیل کے اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیا کرتے تھے، بیماری سفید داغ والوں کو شفا عطا فرمایا کرتے تھے، بے جان چیزوں میں جان ڈالا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کا معجزہ تھا۔ اب آؤ امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کو دیکھو۔ ارے نبی سے جو بات ظاہر ہو، جو خلاف عقل ظاہر ہو، جو عقل جس بات کو تسلیم نہ کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی محی العقول جو باتیں ہو، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی جو باتیں صادر ہوتی ہے، نبی سے ظاہر ہو معجزہ، اولیاء سے ہو اسے کرامت۔ تو سابقہ نبیوں نے جو کام کو انجام دیا، امت محمدیہ کے اولیاء اور علماء ربانیین اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا شہر بغداد ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین، معتقدین، چاہنے والوں کے ساتھ بغداد کے گلیوں سے گزر رہے ہیں، بغداد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جگہ پر، ایک مقام پر ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں جھگڑ رہا ہے، آپس میں جھگڑ رہا ہے۔ اس جھگڑنے کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا، مسلمان نے کہا حضور یہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی حضرت عیسیٰ تمہارے نبی سے افضل ہیں، تمہارے نبی سے افضل ہیں۔ سید السادات شیخ المشائخ تاج العارفین وارث کتاب اللہ نائب رسول اللہ محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے اس عیسائی سے حضرت عیسیٰ کے برتری اور افضل ہونے کی وجہ پوچھی تو بتایا، اے عبد القادر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ تمہارے نبی سے افضل اور برتر اس وجہ سے ہے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا، اے عیسائی سن، میں نبی نہیں، میں رسول نہیں، محمد عربی کی امت میں سے ہوں، ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد ہوں۔ اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں کیا تم میرے نبی کی برتری اور افضلیت کو تسلیم کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہ تسلیم کروں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا چل پھر کسی قبرستان میں چل، کوئی کسی مردے کی قبر کو بتا، دیکھ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ وہ عیسائی غوث اعظم کو لے کر ایک قبرستان چلا گیا۔ ایک بہت ہی پرانی قبر کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم کو کھڑا کر دیا۔ کہا اے عبد القادر اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ، اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضور غوث اعظم نے نگاہ ولایت ڈالی، اس
کے بعد فرمایا اے عیسائی تو مردہ کرنے کو کہا ہے، ایک بات اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، اس قبر کے اندر جو مردہ لیتا ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیتا ہے، سن وہ گانا بجانے کا کام کیا کرتا تھا، اگر تو چاہے تو زندہ ہو کر گانا بجاتا ہوا قبر کے اندر سے باہر نکلے گا۔ اب عیسائی حیرت میں پڑ گیا کہ جو میں نے سوال کیا اس سے بھی بلند بات ہے۔ عیسائی نے کہا اے عبدالقادر یہ تو اور اچھی باتیں کیجئے۔ غوث اعظم نے نگاہ ولایت ڈالی اور فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اے قبر کے اندر لیٹا ہوا شخص اللہ کے حکم سے باہر نکل جا۔ قبر شک ہوئی، قبر پھٹی، وہ گویہ تھا، گانا بجانے کا کام کیا کرتا تھا، ان کا پیشہ تھا، وہ مردہ گانا بجاتا ہوا باہر نکل آیا، باہر نکل آیا۔ اب وہ عیسائی لیکن غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھا، صدق دل سے توبہ کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء اس کام کو انجام دیں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کیا کرتے تھے، وہ میری امت کے علماء کریں گے۔ اس کام کو میرے غوث اعظم نے بھی کر کے دکھایا۔ پہلے بتایا نبیوں سے کام ظاہر ہو، جو محی العقول ہو، عقل کو حیرت ڈال دینے والی باتیں ہو، نبی سے ظاہر ہو معجزہ کہلاتا ہے، ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہلاتا ہے۔ حقیقت میں ولی کی کرامت، حقیقت میں اس ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتا ہے، اس نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ جب ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہو اس نبی کی طاقت اور قوت اور اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، اس لیے شاعر نے کہا ہے وہ کہہ کر کم بِإِذْنِ اللہ کھلا دیتے تھے مردوں کو، وہ کہہ کر کم بِإِذْنِ اللہ کھلا دیتے تھے مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا، بولیے بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر، لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں، ندا دے گا، آواز دے گا، میدان معاشر قائم ہوگی، قیامت کا دین ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس دن ایک پکارنے والا میدان معاشر میں کیا پکارے گا، کیا آواز دے گا؟ شاعر کہتا ہے ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ نعرے دامن ہے کس کا، نعرے مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن حوصل ورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ واہ واہ۔ حضرات اب تک نہیں دیے ہیں جو میری ماں بہنیں ابھی اپنا نام نہیں لکھوائے ہیں 11ویں شریف کی محفل میں، تو جلد سے جلد لا کر دے دے۔ اب میری تقریر ختم ہونے والی ہے۔ جو ہمارے باہر سے مہمان آئے ہیں وہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اب سنیے، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھے تجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم کا، غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت، المختصر دو بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دے رہا ہوں۔ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نماز روزہ اور تقوی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ اگر جن کا ہاتھ اللہ والوں کے دامن سے جڑا ہوا نہیں ہے، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، ان کی نماز روزے کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو مجھ سے ڈرتے ہو؟ جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرے گا، اوامر بجا لائے گا، نواہی سے اجتناب کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صاحب نصاب ہے، زکات دے گا، صاحب استطاعت ہے، زکات دے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے۔ خدا کہتا ہے، اے میرے بندو نماز تو نے پڑھ لی، حج کر لیا، زکات دے دیا، سب کچھ کر لیا، اب تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تیری ساری عبادتیں محفوظ ہو تو ایسی محفوظ نہ رہے گا۔ نماز پڑھو گے، نماز ایسی میری بارگاہ میں قبول نہ ہوگی جب تک میرے خاص جو بندے ہیں جنہوں نے میری محبت میں سرشار ہو کر کے اس دنیا کو بھلا کر مجھ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال نہ لو، اس وقت تک تمہاری کوئی نیک عمل محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، تمہارا عقیدہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، تمہارا ایمان اور تقوی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ خدا کہتا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ ان کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت اور انسیت رکھے، انشاءاللہ دین و دنیا دونوں جہان میں کامیاب اور کامران رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ، سبھی استغفار کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھی، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، عالی جناب ماسٹر انجار صاحب نے 1000 روپے سے تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائے، ان کو اپنے جائز مرادوں میں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو بیٹیوں کو مقام دیا۔ کوئی مذہب والے کوئی وہ مقام اور رتبہ بیٹیوں کو عورتوں کو دے نہیں سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج لوگ بیٹیوں کے نام پر اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ صابر عالم کیا بیٹی کی پیدائش ہوئی تو 1100 روپے سے نوازا ہے۔ شاید کہ 16 تاریخ کو بھی کسی کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی تو انہوں نے بھی 1100 روپے سے نوازا تھا۔ اللہ رب صابر بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ان کی بیٹی کو نیک اور پارسا بنائے، دین کا عالمہ اور فقیہہ بنائے۔ عالی جناب ڈیلر خشی الرحمان صاحب، سبحان اللہ، اپنے دادا دادی کے نام 1100 روپے، اللہ ماں باپ کے نام 1100 روپے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں بصدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بصدقے غوث اعظم ان کے دادا دادی اور ماں باپ کو بری کی رحمت فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔